چیئرمین پی سی بی کا قومی بیٹر سائے میوب کو علاج کے لیے فوری طور پر لندن بھیجنے کا فیصلہ۔ محسن نقوی کا سائے میوب سے رابطہ، خیریت دریافت کی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا سائے میوب کو پہلی دستیاب فلائٹ سے کیپ ٹاؤن سے لندن بھجوایا جائے گا۔ سپورٹس عورتوں کے ماہر ڈاکٹر معائنہ کریں گے۔ اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود بھی سائے میوب کے ساتھ گئے۔ سائے میوب کے علاج کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کا تیسرا روز پاکستان نے 3 وکٹ پر 64 رن سے اننگز آگے بڑھائی۔ جنوبی افریقہ کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 500 سے زائد رنز درکار۔ بابر اعظم اور محمد رضوان وکٹ پر موجود۔ میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے لیسکو میں کرپشن پر نکالے گئے 12 افسران کی مبینہ طور پر غیر قانونی بحالی کا نوٹس لے لیا۔ تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی جو 10 دن میں رپورٹ دے گی۔ کمیٹی نے لیسکو مینجمنٹ سے الزامات پر جواب طلب کر لیا۔ موجودہ چیف لیسکو چیئرمین بورڈ اور دیگر افسران کل اسلام آباد طلب۔ ذرائع توانائی ڈویژن کے مطابق سابق چیف ایگزیکٹو چودھری امین کی تعیناتی بھی خلاف قانون کی گئی۔ گرینڈ جرگے میں معاہدے کے باوجود ضلع کرم کی 3 ماہ سے بند سڑکیں نہ کھل سکی۔ ڈپٹی کمشنر پر حملے کے بعد سیکیورٹی خدشات کے باعث پاڑا چنار جانے والے قافلے کو روک دیا تھا۔ کرم کے 3 مقامات پر احتجاجی دھرنے، ضلع انتظامیہ اور علاقہ مائدین کے درمیان مذاکرات آج بھی جاری۔ ڈی سی کرم پر بگن کے قریب فائرنگ کرنے والے 5 شرپسندوں کی شناخت ہو گئی۔ دہشت گردوں کے سروں کی قیمت مقرر کرنے کا فیصلہ، مقدمے کے فوری بعد شرپسندوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ کشمیری آج دنیا بھر میں یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ مظفر آباد کے آزادی چوک پر کشمیریوں کی مشعل بردار ریلی۔ شرکاء کا کہنا تھا اقوام متحدہ کشمیریوں کا تسلیم شدہ حق خود ارادیت دلوائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ قرارداد کشمیریوں کے ناقابل تسخیر حق خود ارادیت کا اعادہ کرتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا بھارت نے 7 دہائیوں سے کشمیری عوام کو حق خود ارادیت سے محروم رکھا ہوا ہے۔ کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ مشال ملک نے کہا اقوام متحدہ بتائے ان وعدوں کا کیا ہوا جو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے کیے گئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کرشماتی شخصیت کے حامل سیاستدان تھے۔ انہوں نے پسماندہ افراد کو بااختیار بنانے پر بھرپور توجہ دی۔ وہ سلامتی کی کلید ایٹمی پروگرام کے معمار تھے۔ صدر آصف علی زرداری کا پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کے یوم پیدائش پر پیغام۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ذوالفقار علی بھٹو جدید پاکستان کے معمار اور دور اندیش رہنما تھے۔ انہوں نے مزدور اور پسماندہ طبقات کو حقوق دیے۔ جمہوریت، انسانی حقوق اور سماجی انصاف کے لیے ان کی جد و جہد ہمیشہ مشعل راہ رہے گی۔ بھاول نگر کے اڈا گجیانی کے قریب تیز رفتار بس وین سے جا ٹکرائی۔ 4 افراد جاں بحق، 20 سے زائد زخمی۔ ریسکیو اور پولیس کی ٹیمیں پہنچ گئیں۔ ملک بھر میں سردی کی لہر، بالائی علاقوں اور بلوچستان میں برف باری اور یخ بستہ ہواؤں نے درجہ حرارت منفی کر دیا۔ قلات کا درجہ حرارت -9، کوئٹہ کا -8، زیارت اور ہنزا کا -6 ریکارڈ کیا گیا۔ کالام اور بگروٹ میں درجہ حرارت -5 ہو گیا۔ چٹال میں چوتھے روز بھی بارش اور برف باری۔ لواری ٹنل سمیت مختلف مقامات پر 2 سے 3 فیٹ برف پڑ چکی ہے۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پنجاب اور سندھ میں دھند کے باعث موٹر وے کے کئی سیکشنز ٹریفک کے لیے بند کیے گئے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت، 24 گھنٹے میں مزید 70 فلسطینی شہید۔ وسطی غزہ میں گھر پر بمباری میں ایک ہی خاندان کے 7 بچوں سمیت 11 افراد شہید ہو گئے۔ جنوبی غزہ میں سیونی فورسز نے امداد تقسیم کرنے والی گاڑی پر بمباری کی، 6 فلسطینی سیکیورٹی گارڈ شہید ہوئے۔ جبالیہ میں حملے میں 5 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ تل ابیب میں وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ یرغمالیوں کی رہائی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔
امریکی نومنتخب صدر ٹرمپ جج پر برہم، متنازع اور کرپٹ قرار دے دیا. کہا نیو یارک اسٹیٹ سپریم کورٹ کے جج کو برطرف کیا جانا چاہیے. جج ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. ہش منی کیس بائیڈن انتظامیہ کی انتقامی کارروائی ہے. جج نے گزشتہ روز ٹرمپ کی صدارتی استثنا کی استدعا مسترد کی تھی. جج رقوم کی ادائیگیاں چھپانے پر ٹرمپ کو 10 جنوری کو سزا سنائیں گے. مدینہ منورہ کے زائرین کے لیے بڑی خوشخبری. روزہ رسول کی زیارت اب سال میں 1 سے زیادہ بار کی جا سکے گی. زائرین مسجد نبوی کے قریب رہتے ہوئے آسانی سے زیارات کر سکیں گے. مدینہ منورہ میں زیارت کے لیے سال بھر انتظار کی شرط ختم کر دی گئی. زیارت کے لیے بکنگ کے وقت GPS لوکیشن دینی ہوگی. زیارت کے نئے اوقات ہر 20 منٹ بعد دستیاب ہوں گے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا عرس. بھارت نے 400 پاکستانی زائرین کے ویزے روک لیے. صرف 100 پاکستانیوں کو ویزا جاری. عرس میں شرکت کے لیے 500 پاکستانی زائرین کا کوٹا مقرر ہے. پاکستانی زائرین آج واہگہ کے راستے اجمیر شریف روانہ ہوں گے. ہندو انتہا پسند برطانیہ میں بھی مسلم دشمنی سے باز نہ آئے. انگلینڈ کے علاقے شیفیلڈ میں پاکستانی نژاد برطانوی کے ریسٹورانٹ پر حملہ کر دیا. توڑ پھوڑ کی. ریسٹورانٹ مالک کا کہنا ہے بھارتی نشے میں تھے. کھانا کھانے کے بعد شور مچایا کہ ہمیں گائے کا گوشت کھلا دیا. ریسٹورانٹ انتظامیہ نے بتایا ہمارے مینیو میں تو گائے کا گوشت شامل ہی نہیں. پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی. مختلف شہروں میں مرغی کی قیمت کو پر لگ گئے. پشاور میں ایک ہفتے کے دوران زندہ مرغی کی قیمت 210 روپے اضافے سے 510 روپے کلو تک جا پہنچی. ملتان میں بھی 200 روپے کا اضافہ. مرغی کا گوشت 570 سے 590 روپے میں فروخت ہونے لگا. جڑواں شہروں اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی مرغی کی قیمت بڑھ گئی. گوشت 900 اور زندہ مرغی 530 روپے سے زائد میں فروخت. اور دھند کے باعث ملک میں ریلوے آپریشن آج بھی متاثر. ٹرینیں 6 گھنٹے تک تاخیر کا شکار. لاہور سے آنے والی کراچی ایکسپریس 4 گھنٹے. پشاور سے کراچی آنے والی رحمان بابا ایکسپریس 3 گھنٹے. عوام ایکسپریس 6 گھنٹے تاخیر سے پہنچے گی. کراکرم ایکسپریس، بزنس ایکسپریس، علامہ اقبال ایکسپریس، تیزگام، ملت ایکسپریس اور سر سید ایکسپریس بھی بروقت نہیں پہنچ سکے گی. فلائٹ آپریشن آج بھی متاثر. 6 پروازیں منسوخ، 2 پروازیں متبادل ایئرپورٹس پر اتاری گئیں.